آخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مدینہ جامع مسجد کے خطیب محترم علامہ محمد زاہد صاحب، اس جامع مسجد کی انتظامیہ کے معزز عہدیداران، ذمہ داران، اراکین و مصلیان، اس مجلس میں موجود جملہ قابل احترام علماء کرام، علامہ قاری محمد شریف صاحب اور دیگر علماء کرام جن کے نام مجھے مستحضر نہیں ہیں، معززین علاقہ اور تمام حاضرین مجلس، بالخصوص نوجوانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نے بتایا کہ یہاں یوم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جلسہ قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی کی روایت ہے۔ تو سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں، یا رب العالمین جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے ان کے درجات کو اپنی بارگاہ میں اور بلند فرما۔ انہیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید قربتیں، محبتیں عالم برزخ میں نصیب فرما۔ میں اس موضوع پر بھی بات کروں گا، لیکن کچھ اصولی مسائل بھی آپ کے گوش گزار کروں گا، اور خاص طور پر جوانوں اور نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ میری باتوں کو توجہ سے سنیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل دامے ہم رنگ زمیں بچھا کر، دام کہتے ہیں جال کو، کہ شکاری جب شکار کرتا ہے تو جانوروں کو اور پرندوں کو پھنسانے کے لیے زمین میں جال بچھاتا ہے، اور وہ زمینی رنگ کا ہوتا ہے، مٹیالے رنگ کا، خاکستری رنگ کا، تاکہ دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے اور وہ آ کر جال میں پھنس جائے۔ اس کو فوجی زبان میں کیموفلاج کرنا کہتے ہیں۔ یا یوں کہیے کہ جو آپ کو بہکانا چاہتا ہے، ورگلانا چاہتا ہے، جو ہمارا زیادہ مستقیم ہے اس ٹریک سے ہٹانا چاہتا ہے، تو وہ دشمن کے روپ میں نہیں آتا۔ دشمن تو پہچانا جاتا ہے، وہ دوست کے روپ میں آتا ہے، ہمدرد کے روپ میں آتا ہے۔ اس کو انگریزی میں ویل وشر کہتے ہیں، اردو میں بہی خواہ کہتے ہیں، کہ میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ اور یہ شیطان کا حربہ ہے، اور اس پر قرآن شاہد ہے کہ جب شیطان نے جنت میں ہمارے اجداد اعلیٰ، جد اعلیٰ اور جد اعلیٰ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو بہکانا چاہا، تو وہ ہمدرد کے روپ میں آیا اور کہا کہ ما نہاکما عن تلک الشجرۃ الا ان تکونا ملکین، کہ آپ کو جو اس خاص درخت کے قریب جانے سے روکا گیا ہے، آپ کو جو آرڈر جاری ہوا ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، تو آپ کو پتہ ہے کیوں روکا گیا؟ تاکہ اسے کھا کر آپ فرشتے بن جائیں گے، آپ کو دائمی زندگی مل جائے گی، اس لیے روکا گیا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھا کر یقین دلانے لگا کہ یہ بات میں آپ کی خیرخواہی میں کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں، آپ کی خیرخواہی چاہتا ہوں۔ شیطان سے بڑھ کر کوئی بدخواہ ہو سکتا ہے؟ بولو، یہ تو اللہ کا نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، لیکن اس نے بھی جب وار کرنا چاہا تو خیرخواہ کے روپ میں آیا، ہمدرد کے روپ میں آیا۔ اس کو مارے آستین بھی کہتے ہیں، آستین کا سانپ۔ تو حربہ شیطان کا ہی چل رہا ہے،
تو آج بھی جو آپ کو اہل سنت و جماعت سے کہ مین اسٹریم سے ڈیویٹ کرنا چاہتے ہیں، ہٹانا چاہتے ہیں، تو ہمدرد کے روپ میں. اس لیے ان چالوں کو سمجھنا ضروری ہے. یہ پہلا نقطہ سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد دوسرا نقطہ سمجھیں. یہ جو ہمارا دین ہے، یہ جو ہمارا اسلام ہے، یہ جو ہمارا مذہب ہے، یہ پیچھے سے آیا ہے یا آگے سے آیا ہے؟ بولو. اگر ہم سائنس جاننا چاہیں گے، ٹیکنالوجی جاننا چاہیں گے، جدید فنون کو جاننا چاہیں گے تو آگے کی طرف دیکھیں گے، اور دین کو جاننا چاہیں گے تو زور سے بولو، دین کو جاننا چاہیں گے تو پیچھے کی طرف. پیچھے کہاں؟ جہاں سے دین چلا ہے. جہاں سے دین کہاں سے چلا ہے؟ ذات پاک مصطفیٰ سے چلا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر ہمیں پیچھے دیکھنا ہوگا. اس کو ہمارے مذہب کی زبان میں نقل کہتے ہیں. نقل سے مراد یہ کاپی کرنا نہیں ہے جو بچے ہال میں کرتے ہیں. نقل سے مراد روایت، نریشن، ٹریڈیشن، کہ یہ بات کہاں سے چلی ہے، اس کی اصل کیا ہے، اور اس کا رشتہ اصل سے قائم ہے یا نہیں ہے. تو دین کا مدار کس پر ہے؟ نقل پر ہے. دین کا مدار کس پر ہے؟ روایت پر ہے. دین کا مدار کس پر ہے؟ قرآن و حدیث پر ہے. ان میں سے کوئی عقلی چیز ہے؟ تو جو آپ کو دھوکہ دے گا تو آپ کا رشتہ اصل سے توڑے گا. اسی لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے الاسناد من الدین فإلا قال من شاء ما شاء، کہ دین کے لیے سند چاہیے. دین کے لیے کیا چاہیے؟ سند چاہیے. اگر سند کی پابندی اٹھا لیں تو پھر جس کے جو جی میں آئے بکتا پھرے گا. پھر دین بادشاہ اطفال بن جائے گا. تو اس لیے سند چاہیے. سند کس کی چاہیے؟ اللہ کے رسول. اس لیے آپ کی یونیورسٹیوں میں آپ کی یونیورسٹیوں میں جب کانوکیشن ہوتا ہے، جلسہ تقسیم اسناد ہوتا ہے، تو میں تو روز کراچی یونیورسٹی کے سامنے سے گزرتا ہوں تو طلباء کا باہر مطالبہ لکھا ہوتا ہے ہمیں ڈگری نہیں روزگار چاہیے. اس لیے کہ یونیورسٹی کی ڈگری، یونیورسٹی کی سند گلے میں لٹکائیں گے، روزگار کا اشتہار ہوگا.
اگر مل گیا تو سند کام آ گئی، نہ ملا تو اس کاغذ کو کوئی خریدتا ہے؟ کوئی قیمت ہے؟ لیکن ہمارے مدارس میں بھی سند دی جاتی ہے. یہ سند روزگار کا اشتہار نہیں ہوتا. یہ سند کیا ہوتی ہے کہ میں نے یہ بات سنی اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے 1443 سال کا سفر طے کر کے وداؤٹ اینی بریک، ایک کڑی ٹوٹ جائے تو سلسلہ ختم، ایک کڑی بھی نہ ٹوٹے، اور اس علم کی نسبت جا کر جڑ جائے اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے. تو ہماری سند کیا ہوتی ہے کہ ہماری شاگردی کا رشتہ اپنے اس شیخ الحدیث کے واسطے سے سلسلہ بہ سلسلہ جا کر تاجدار کائنات سے جڑ گیا ہے. یہ سند ادھر کم آئے گی. اس لیے اگلے جڑ کو کاٹنا چاہتے ہیں. تو دین جب چلا اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے، تو پہلی کڑی کون ہوگی؟ زور سے بولو. بابا حضور کے پہلے شاگرد کون ہوں گے؟ آواز ہی نہیں آ رہی. حضور کے پہلے شاگرد کون ہوں گے؟ صحابہ کرام ہوں گے نا. تو دین کی پہلی کڑی نبوت کے بعد کون ہوگی؟ صحابہ کرام. تو جو صحابی پر کام کرتا ہے وہ دین کی جڑ کو کاٹنا چاہتا ہے. جب پہلی کڑی ٹوٹ جائے گی تو جب انجن سے ڈبہ ٹوٹ جائے وہ تو پھر بیکار ہے. میں سال میں ایک بار گورنمنٹ کالج آف نیشنل مینجمنٹ ہے لاہور میں، گورنر ہاؤس کے برابر میں، وہاں ہمارے یہ ڈپٹی سیکریٹری، ڈپٹی کمشنر، یہ جو گریڈ 20 میں جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں، بیوروکریٹ، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. وہ ہمیں ٹریننگ سیشن کے دوران ایک دن بلاتے ہیں، ہم اپنا موقف پیش کرتے ہیں اور پھر سوال جواب ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے بیوروکریٹ تو اپنے آپ کو کائنات کا بڑا فلسفی سمجھتا ہے. تو ایک مرتبہ ایک نے مجھ سے سوال کیا کہ مفتی صاحب حدیث تو کنٹراورشل ہے، کوئی صحیح ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، تو ایک قرآن پر کیوں نہ جمع ہو جائیں جو نان کنٹراورشل ہے. میں نے کہا بات تو بڑی آپ کی دل کو لگتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جس کا دینی پس منظر نہیں ہوگا تو کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا میرا آپ سے سوال ہے، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟
سمجھ آ رہی ہے بات نہیں؟ میں نے کہا کیا آج رات آپ کے پاس کوئی فرشتہ آیا تھا؟ کیا آپ صبح اٹھے تھے تو آپ کے سرانے اللہ کی طرف سے کوئی اسکرپچر، کوئی نوشتہ لکھا ہوا تھا کہ یہ میری کتاب ہے؟ تو چپ. تو میں نے کہا کہ اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں اللہ کے پیارے مصطفیٰ کا قول معتبر نہیں ہے یا صحابہ کا قول معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گا؟ کیوں کہ جن صحابہ نے حضور سے سن کر ہمیں بتایا کہ یہ حدیث پاک مصطفیٰ ہے، انہوں نے یہ سن کر ہمیں بتایا کہ یہ کلام خدا ہے. تو اگر وہ کریڈیبل نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی اور سند ہے قرآن کے بارے میں؟ بولو. یہ بات تو صحابہ سے معلوم ہوئی نا کہ حضور نے صحابہ سے کو بتایا کہ یہ کلام ربانی ہے اور یہ میرا کلام ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں، كنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ. میں جب رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا تو آپ جو ارشاد فرماتے میں لکھ لیا کرتا تھا. نوٹس لیتے ہیں نا جیسے. تو ایک دن حضور سے میں مجھ سے پوچھا کہ آج لکھ نہیں رہے تم؟ عرض کیا کہ مجھے کوئی سمجھدار لوگوں نے بتایا کہ ان النبی بشر، نبی بشر ہے، یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی وہ عالم غضب میں ہوتے ہیں، کبھی عالم شادمانی میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت جلال میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت جمال میں ہوتے ہیں. ان باتوں میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے، اسی ہر بات نہ لکھا کرو. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں کہوں لکھ لیا کرو. آپ نے فاشارہ بِإِصْبِعِهِ إِلَىٰ فِيهِ، اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو، کچھ بھی ہو، اس زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے پاس حق کو جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ زبان پاک مصطفیٰ. اور اس زبان پاک مصطفیٰ کی عصمت کی شہادت رب مصطفیٰ نے دی ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ وہی بات کہتے ہیں جس کی ان کو وحی کی جاتی ہے. تو اس لیے
حضور سے صحابہ نے سنا اور صحابہ کرام سے سلسلہ بسلسلہ دین ہم تک پہنچا. جیسے جو ہمارے یہاں کے لبرل ہیں وہ گالی تو دین کو دینا چاہتے ہیں لیکن دین کو ڈائریکٹ ٹارگٹ نہیں کر سکتے کہ یہ عمل کے اعتبار سے یہ قوم کتنی ہی گئی گزری کیوں نہ ہو، لیکن عشق خدا اور عشق مصطفیٰ کے اعتبار سے اس کا جواب نہیں ہے، یہ برداشت نہیں کرے گی، تو پھر ملا کو گالی دیتے ہیں. اپنی بڑاس نکالنے کے لیے ملا کو نشانہ بناتے ہیں اور آج ہمارے دین کو متنازع بنانے کے لیے صحابی کو نشانہ بناتے ہیں. اور نشانہ میں نے بتایا نا کہ بڑی سائنٹیفکلی عقیدت کی آڑ میں اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں تو کوئی اللہ کی حمد بیان کرے تو کسی مسلمان کو تکلیف ہے؟ زور سے بولو. کوئی اللہ کے رسول کی شان بیان کرے تو کسی مسلمان کو تکلیف ہے؟ کوئی آپ کے اہل بیت اطہار کی شان بیان کرے تو کسی مسلمان کو تکلیف ہے؟ کوئی امہات المومنین کی شان بیان کرے تو کسی مسلمان کو تکلیف ہے؟ کوئی اصحاب رسول کی شان بیان کرے تو مسلمان کو تکلیف ہے؟ کوئی اولیاء کرام کی شان بیان کرے تو مسلمان کو تکلیف ہے؟ نہیں ہے. لیکن پابند کیا ہے کہ شان شریعت کی حدود میں بیان کرو گے. مگر اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، خبردار جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی شان میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو حضور نے فرمایا کہ میرے بارے میں اس کی اجازت نہیں ہے. تعریف جتنی کرو کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، مگر شان الوہیت میں داخل نہیں کریں گے. اسی طرح اہل بیت کی شان بیان کرو، مگر کوئی اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً، توریتاً، ایہاماً، صراحتاً کسی صحابی کی توہین کرے تو وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. صحابی کی توہین کرنے والا اہل سنت میں سے اب کوئی بھی ہو، وہ آرٹسٹ ہو، وہ فنکار ہو، وہ کچھ بھی ہو، لیکن شریعت سب پر حاکم ہے. ابھی جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے، اور جب آپ کے سامنے اشعار پڑھے جاتے ہیں تو آپ اچھلنے لگتے ہیں. ابھی میں آج جمعے سے پہلے ایک فون آیا پنجاب سے، اللہ اپنے حبیب نے پیدا کر کے لٹ گیا. پنجابی میں
اللہ اپنے حبیب نو پیدا کر کے لٹ گیا. جیسے لوگ لٹ جاتے ہیں. لٹتا تو بے خبر ہے نا. بولو. لٹتا تو کمزور ہے. کیا اللہ بے خبر ہے؟ کہ اللہ کمزور ہے؟ تو کوئی بتانا ہی چاہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا اور سب حبیب کے عاشق ہو گئے تو اللہ لٹ گیا. اس کو توہین کہتے ہیں. یہ توہین محبت کی آڑ میں کی جا رہی ہے. اس کو برداشت کرو گے؟ اس لیے مسلمان کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے. اسی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی. خبردار خبردار میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. لا تسبوا اصحابی. میرے اصحاب کو گالی نہ دو، برا نہ کہو. فمن احبہم فبحبی احبہم. جو مجھ سے پیار کرے گا میرے صحابی سے بھی پیار کرے گا. فمن ابغضہم فقد ابغضنی. جو میرے صحابی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. فمن ابغضنی فقد ابغض اللہ. جو مجھ سے بغض رکھے گا تو پھر وہ اللہ سے بغض رکھے گا. فمن ابغض اللہ فیوشک ان یاخذہ. جو اللہ کو ناراض کرے، اللہ کو ایذا پہنچائے تو بہت دور نہیں ہے کہ اللہ اس کو اپنے شکنجے میں کس لیتے. اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی. جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابی کو گالی دے رہا ہے فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ شرکائے بدر کے بارے میں فرمایا. صلح حدیبیہ کے بارے میں 1400 صحابہ تھے. لقد رضی اللہ عنہم. اللہ ان سے راضی ہو چکا. پاسٹ ٹینس ہے، گزرا ہوا زمانہ. یہ نہیں فرمایا کہ راضی ہوتا ہوں. اللہ ان سے راضی وَرَضُوا عَنْهُ. اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے. تو جن سے اللہ راضی ہو چکا اور اس کی سند وہ قرآن میں جاری فرماتا ہے، تو جو اللہ کی سند کو رد کرے وہ کون ہوگا پھر؟ جب اللہ کے رسول بدر کی رات کو کہیں، لمبی دعائیں مانگی آپ نے، یہاں تک کہ اس کو عریش بدر کہتے ہیں. آپ نے اونچائی پر اپنے لیے ایک چھپر بنوایا تاکہ پورے لشکر اور فیلڈ وار کا معائنہ کریں، آپ کے سامنے رہے. آج تو جنرلوں کی آپریشن پوسٹ بہت پیچھے ہوتی ہے، مگر جس پر کائنات کے سارے جنرل قربان ہو جائیں، ان کی پوسٹ، آپریشن پوسٹ سب سے نمایاں تھی، میدان میں تھی. تو آپ دعا کرتے کرتے آپ کے شان مبارک سے چادر گر گئی. جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بس کیجئے، آپ نے تو حد کر دی. پھر آخر میں آپ نے فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ
لن تعبد ابدا، اے اللہ اگر تو ان مٹھی بھر 313 میرے صحابہ کو، مجاہدوں کو، میرا سارا سرمایہ اس آسمان کے نیچے آج کی رات حق کی حفاظت کا سارا سرمایہ 313 افراد پر مشتمل ہے، اگر تو انہیں شہید کر دے گا، تو انہیں ہلاک فرما دے گا، تو لن تعبد ابدا، پھر اس زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں ہوگی۔ وہ جو گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے وہ مقام نیاز تھا، اور جب یہ آپ نے فرمایا تو یہ مقام ناز تھا کہ میرا جو سرمایہ تھا وہ تو میں لے کر آ گیا، میدان میں لے آیا ہوں، سارا کفر مقابل ہے۔ تو حضور کے فرمان کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ تب سے لے کر آج تک اس زمین پر جو اللہ کی عبادت کی گئی ہے اور آج جو ہو رہی ہے اور آج سے لے کر قیامت تک جو ہوگی، یہ صدقہ ہے 313 شرکاء بدر کا۔ اس لیے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، یہ نہیں فرمایا کہ دیکھوں گا، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو ذرا بتاؤ کہ جس کی بخشش کا اللہ فیصلہ کرے تو وہ کبھی بہک سکتا ہے؟ کبھی بھڑک سکتا ہے؟ تو جو ان 313 میں سے کسی کے بارے میں شک کرے تو وہ اللہ کے رسول کی زبان پر شک کر رہا ہے۔ اسی طرح سے فتح مکہ کے موقع پر اللہ فرماتا ہے کہ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ فرمایا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا، بعد میں مال خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اللہ کو پتا تھا کہ اگر بات اتنی کہہ دی جائے گی تو کچھ دشمنان صحابہ بغلے بجائیں گے، تو رب نے ان کا اسی وقت رد کر دیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور یاد رکھو کہ پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، میں نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس لیے صحابہ کے مقام کو جاننا ضروری ہے۔ وہ دین کی سند ہیں، دین کی اتھارٹی ہیں، وہ دین کی بنیاد ہیں۔ نبوت کے بعد دین ان سے چلا ہے، اور نبوت کے بعد دین کو انہوں نے کائنات میں غالب کیا ہے۔ اس لیے ہم شان اہل بیت اطہار کے آگے سرنگو ہیں، لیکن اس کی آڑ میں صحابہ کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ خود امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا یجتمع، کہ مجھے اللہ حب علی
اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وَبُغْضُ أَبِي بَكْرٍ فِي قَلْبٍ وَاحِدٍ، یاد رکھنا کہ ایک دل میں ایک وقت میں علی کی محبت اور ابو بکر کا بغض جمع نہیں ہو سکتے، تو جو محب علی ہے وہ محب ابو بکر ہوگا، اور جو محب ابو بکر ہے وہ محب علی ہوگا۔ یہ بات بھی آپ کو پلے باندھنی ہوگی، دین کو سمجھنا ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں علماء نے کہا کہ زبان پر کنٹرول رکھنا ہوگا، کف لسان کرنا ہوگا۔ ان صحابہ کی آپس میں درجہ بندی موجود ہے، جیسے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کسی نبی کا مرتبہ کم ہے، یہ نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ مفتی محمد شفیع صاحب تھے دارالعلوم کراچی والے، انہوں نے ایک کتاب مختصر سیرت رسول لکھی، اس میں جگہ لکھ دیا کہ ادنا سے ادنا نبی بھی۔ تو ہمارے مفتی صاحب نے ان کو ٹیلی فون کیا کہ حضور کوئی نبی بھی ادنا نہیں ہوتا، نبی کوئی بھی ادنا نہیں ہوتا، نبی سارے کے سارے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اس لیے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ کوئی اعلیٰ ہے، کوئی اس سے اعلیٰ ہے، کوئی اس سے اعلیٰ ہے، کوئی سب سے اعلیٰ ہے، ادنا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کی بھی آپس میں درجہ بندی موجود ہے۔ سب سے پہلے وہ 4 کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، پھر وہ جو اس وقت ایمان لائے جب مسلمانوں کی تعداد 39 تھی اور فاروق اعظم 40ویں تھے۔ جب فاروق اعظم ایمان لائے تو اللہ نے اعلان کیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے نبی اب یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ پہلے صحابہ چھپ کر عبادت کرتے تھے، فاروق اعظم آئے تو پھر کھلی عبادت کی۔ پھر وہ جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے، پھر وہ جنہوں نے ہجرت کی، پھر وہ جو بدر میں شریک ہوئے، پھر وہ جو احد میں شریک ہوئے، پھر وہ جو حدیبیہ میں شریک ہوئے، پھر وہ جو خیبر و تبوک میں شریک ہوئے، پھر وہ جو فتح مکہ میں شریک ہوئے۔ آپس میں درجے، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ اور ہجرت کی رات اللہ کے رسول نے مکے والوں کی امانتوں کی حفاظت کے لیے کس کو امین بنایا؟ غور سے بولو،
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کہ صبح تم مکے والوں کی امانتیں لوٹا دینا، اور امانت نبوت کی حفاظت کے لیے کس کو امین بنایا؟ جناب صدیق اکبر کو۔ کون تھا؟ سفر غار ثور میں کون تھا؟ تو فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے ان کی تو اللہ تو مدد کا فیصلہ فرما چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافر انہیں وطن سے بے وطن کر رہے تھے۔ ثانی اثنین، ایک آیت میں 7 مرتبہ صدیق اکبر کا ذکر آیا۔ ثانی دوسرا، کون تھا دوسرا؟ ایک تاجدار کائنات، اور دوسرا کون تھا؟ زور سے بولو۔ صدیق اکبر۔ اس نین کے معنی کیا ہے؟ 2، تو ایک اللہ کے رسول اور دوسرا دوبارہ اذ ہما، جبکہ وہ دونوں، ایک اللہ کے رسول اور دوسرے صدیق اکبر، یہ تیسری مرتبہ۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، تو کہنے والے مصطفیٰ اور جس سے کہہ رہے تھے وہ صدیق اکبر۔ اس لیے علماء نے کہا کہ آپ کی صحابیت قرآن میں منصوص ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر ہے۔ چوتھی بات، لا تحزن، گھبراؤ نہیں۔ تو کیا اللہ کے رسول گھبرا رہے تھے؟ نہیں، گھبراہٹ کیسے تھی؟ صدیق اکبر کو۔ مگر گھبراہٹ اپنے لیے نہیں تھی، اللہ کے حبیب کے لیے تھی۔ یہ 5ویں مرتبہ۔ ان اللہ معانا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہم میں ایک اللہ کے رسول اور دوسرے صدیق اکبر۔ 6 بار، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے ان پر سکون نازل کیا۔ تو جس کو گھبراہٹ تھی، سکون اسی پر نازل ہوا۔ تو کوئی بتائے کہ ایک آیت میں ایک صحابی کا 7 بار ذکر ہوا۔ تو اللہ کو پسند ہے نا، جبھی تو اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگرے ایک آیت میں اللہ کے پیارے حبیب کے صدیق کا 7 مرتبہ ذکر فرما رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی شان ہو سکتی ہے؟ پورا قرآن پڑھ لیں۔ اس لیے سورہ والضحیٰ میں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب پر وحی نازل ہونے کا سلسلہ رک گیا۔ تو آپ مضطرب تھے، آپ وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے کہ اب جبریل آئیں گے، اب آئیں گے، اب آئیں گے۔ آپ کے اس اضطراب کو کفار نے نوٹ کیا تو تان کیا کہ وَدَّ مُحَمَّدًا رَبُّهُ وَقَلَا،
محمد کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ان سے ناراض ہو گیا ہے. تو عام ضابطہ یہ ہے مجھ پر الزام لگے گا تو میں صفائی پیش کروں گا، حضرت پر الزام لگے گا تو یہ صفائی پیش کریں گے، آپ پر الزام لگے گا تو آپ صفائی پیش کریں گے. لیکن تاجدار کائنات کی شان یہ ہے کہ تان آپ پر لگے گا، تان مصطفیٰ پر لگے گا اور صفائی رب مصطفیٰ بیان فرمائے گا. اللہ نے فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، یہ آپ کے دشمن جل جائیں، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. زور سے بولو. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. یہ شان مصطفیٰ ہے. مگر اسی مقام پر اس سے پہلے سورۃ اللیل ہے. اس میں یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر نے حضرت بلال کو، فہیرہ کو، نہدیہ کو، غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. تو کفار نے تان کیا کہ ہو نہ ہو بلال کا کوئی ان پر احسان ہوگا جس کا بدلہ چکایا ہے. تو جواب تو آپ کو دینا چاہیے تھا نا. تان ہے صدیق اکبر پر اور جواب دے رہا ہے رب مصطفیٰ. فرمایا وَيَسْفَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس جہنم کی آگ سے وہ سب سے بڑا متقی بچ رہے گا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا قلب پاک ہو جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ مال خرچ کر کے بدلہ چکا رہا ہو. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور جس رب کی رضا کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں وہ ان قریب ان سے راضی ہو جائے گا. اپنے مصطفیٰ کے لیے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور صدیق اکبر کے لیے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. یہ مقام صدیق ہے. اور جبھی تو ہے کہ ایک رات آسمان پہ مطلع صاف تھا، تارے جگمگ جگمگ کر رہے تھے. جناب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے کہ جس کی نیکیاں ان آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ صدیق اکبر ہے. اور میں کہتا ہوں، اسی لیے تو ہے نا کہ سب کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ کر ابو بکر کی ایمان کے ساتھ تولا گیا تو رجحا وہ پلڑا بھاری نکلا.
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب کی سب نیکیاں ایک طرف اور جناب صدیق کے غار ثور کی 3 راتیں ایک طرف. تین دن اور 3 راتیں ایسی گزری کہ رخ مصطفیٰ تھا اور نگاہ صدیق تھی. یہ چشم فلک بھی ان کے شریک نہیں تھی. تو جس نے تنہا ان سارے جلووں کو اپنی نگاہوں میں جذب کیا ہو، ان نگاہوں کی عظمت کو کوئی پا سکتا ہے؟ اور اس لیے اللہ کے رسول نے سفر ہجرت میں اعتماد کیا تو کس پر کیا؟ جناب صدیق اکبر پر. راستے میں لوگ آتے، کیونکہ آپ تاجر پیشہ تھے، تجارتی سفروں پر جاتے تھے، آپ کو جانتے تھے، حضور کو نہیں جانتے تھے. پوچھتے کہ ابو بکر تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب شریعت میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ بولو. تو آپ فرماتے ہوا رجل یہدین السبیل، یہ میرا رہنما ہے. سوال کرنے والا سمجھتا کہ یہ جس منزل کی طرف جا رہے ہیں یہ اس کا رہنما ہے، اور آپ کی نیت ہوتی کہ یہ اللہ تک پہنچانے کے لیے میرے رہنما ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سفر میں، حضر میں، بزم میں، رزم میں، جلوت میں، خلوت میں کوئی لمحہ نہیں کہ جناب صدیق اکبر نے رفاقت مصطفیٰ کا حق نہ ادا کیا ہو. آج قبر انور میں بھی وہ حضور کے قدموں میں آرام فرما ہے. حضور کی قبر انور کے جہاں قدم ہیں وہاں جناب صدیق اکبر کا سر ہے. تو کسی نے کہا تھا کہ ان کی چوکھٹ پہ سر رکھا ہو تو آ بھی جائے اجل، تو کہاں جا کے مر گئی. کہ موت کا اس سے بہترین وقت کون سا ہوگا کہ آستانہ مصطفیٰ ہو اور غلام کا سر ہو. مگر قیامت تک کے لیے اعزاز کسی کو ملا ہے تو جناب صدیق اکبر کو ملا ہے. کوئی آپ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ بولو. کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اس لیے جب حضور کے مرض وصال کے آخری ایام آئے تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ نرم دل ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کریں گے، کسی اور سے کہہ دیں. آپ پھر ہوش میں آئے، آپ نے فرمایا کہ مرو ابا بکر
ان یصلی بالناس. انہوں نے پھر وہی بات کی. کچھ دیر بعد پھر آپ ہوش میں آئے. آپ نے فرمایا کہ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، تم زنان مصر کی طرح ہو. وہ فقیہہ تھیں، ان کو پتا تھا کہ اگر پہلی ہی بار جناب صدیق اکبر سے کہہ دیا جاتا تو کسی کے خواب و خیال میں آتا. حضور کی زبان پر ان کا نام آ گیا، کسی اور کا بھی آ سکتا تھا. لیکن جب ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار زبان رسالت مآب پر آپ کا نام آیا تو پتہ چلا کہ آپ کی امامت کا، نیابت کا، نگاہ نبوت میں اگر کوئی اہل ہے وہ جناب ابو بکر صدیق ہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یصلی بہ غیرہ. جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں اس کے لیے سزاوار نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور امامت کرے. تو مسلح امامت پر حضور کے جانشین کون بنے؟ جناب صدیق اکبر. اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہم اسے اپنی دنیا کا امام کیوں نہ بنائیں جنہیں اللہ کے رسول نے ہمارے دین کا امام بنایا تھا. عزیزان گرامی، جب حضور کا وصال ہوا، آپ پردہ فرما گئے، تو مسلمانوں کے لیے یہ غیر متوقع تھا. وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ حضور کی جدائی بھی آ سکتی ہے. جناب عمر فاروق نے تلوار لی اور کہا کہ جو یہ کہے کہ محمد وفات پا گئے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں گا. اتنے میں جناب صدیق اکبر آئے. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ اللہ کے قانون کے مطابق پردہ فرما گئے ہیں. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر کبھی فنا نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ قائم رہے گا. پھر آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی جو غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی. جب حضور کے شہادت کی خبر پھیل گئی، صحابہ مضطرب ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا تھا، اور اس موقع پر جناب صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں. قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. آپ سے پہلے بھی رسول آئے اور پردہ فرما گئے. أَفَإِن مَاتَ. اگر بالفرض وہ وصال فرما جائیں، او قتلا، اگر بالفرض شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم الٹے پاؤں واپس پلٹ جاؤ گے. تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں آج پتہ چلا کہ شاید یہ آیت آج ہی کے لیے نازل ہوئی تھی. اس لیے آپ پہلے خلیفہ بنے. بالاتفاق صحابہ کرام نے آپ کو خلیفہ بنایا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ مسجد نبوی میں آئے. آخری بات شروع کر رہا ہوں. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، حمد و صلات کے بعد چند جملے ہیں
وہ تھا منشور خلافت صدیق اکبر. اور میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر دنیا کے تمام دساتیر کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور منشور صدیقی کو دستور بنا لیا جائے تو انسانیت کی نجات کے لیے کافی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ولیت علیکم، مجھے تم پر حاکم بنایا گیا ہے، ولست بخیرکم، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں تم سب سے بہتر ہوں. ان احسنت فاعینونی وان اسأت فقومونی، اگر میں ٹھیک ٹھیک چلوں جادہ مصطفیٰ پر تو تم پر میری مدد کرنا لازم ہے، اور اگر بالفرض میں اس راستے سے ہٹ جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دو. انہوں نے تو ہٹنا نہیں تھا نا، لیکن رسول بتایا کہ اتھارٹی حاکم وقت نہیں ہے. اتھارٹی کون ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے صاحبان اقتدار کی اطاعت کرو. لیکن اللہ کے ساتھ اطیعوا مستقل، رسول کے ساتھ اطیعوا مستقل. جب یہ آ گیا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے تو ماننا پڑے گا. جب آ گیا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے تو چون چرا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ آ گیا کہ یہ حکومت وقت کا فرمان ہے تو وہ فائنل اتھارٹی نہیں ہے، اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی بات میں حکومت وقت سے اور حاکم وقت سے اختلاف ہو جائے تو اتھارٹی نہ تم ہو، اتھارٹی نہ حاکم وقت ہے، اتھارٹی مصطفیٰ ہے اور رب مصطفیٰ ہے. اتھارٹی قرآن ہے اور سنت مصطفیٰ ہے. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، معاملے کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. اس لیے ابھی ایک جج نے کہا، ایک عورت نے خلا لیا، اگلے دن دوسرے شخص سے نکاح کر لیا، تو ہائی کورٹ نے جج نے فیصلہ دیا کہ یہ نکاح بے قاعدہ ہے، باطل نہیں ہے، کنٹینیو ہو سکتا ہے. تو ہم نے لکھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تم قرآن کو چیلنج نہیں کر سکتے. کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی چیف جسٹس ہے، کچھ بھی ہے، اتھارٹی اللہ کا فرمان، اتھارٹی مصطفیٰ کا فرمان. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، غیر حاملہ عورت ہے اور طلاق دے دی ہے ثلاثۃ قروء، تو 3 ماہواریاں گزرنے تک وہ نکاح نہیں کر سکتی، عدت ہے. اور قرآن نے فرمایا کہ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، کہ جو عمر کے اعتبار سے جس کو ماہواری نہیں آتی یا عمر رسیدہ ہے اور ماہواری نہیں آتی،
یا کسی بیماری کی وجہ سے ماہواری نہیں آتی تو اس کی عدت پورے 3 مہینے ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا فلیتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ کوئی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ 4 ماہ اور 10 دن تک نکاح نہیں کر سکتی۔ اور قرآن نے فرمایا وَأُولُو الْأَحْمَالِ فَعِدَّتُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کوئی حاملہ عورت ہے تو اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے۔ اگر طلاق کے اگلے دن پیدا ہو جائے تو عدت ختم، طلاق کے 10 دن بعد پیدا ہو جائے تو ختم، 3 مہینے بعد پیدا ہو تو ختم، 6 مہینے بعد پیدا ہو تو ختم، جب تک بچہ پیدا نہ ہو عدت جاری رہے گی۔ تو پھر بولو اللہ کے حکم کو مانیں گے یا جج کو؟ اللہ کے حکم کو۔ یہ اصول جناب صدیق اکبر نے بتایا، یہ اصول قرآن نے بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا الضعیف الصدق امانہ والکذب خیانہ، سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ الضعیف منکم قوی عندی حتی اضیح علیہ حقہ انشاءاللہ، تم میں سے جو کمزور ہے، عاجز ہے، بے بس ہے، بے آسرا ہے، وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، تا وقت کہ میں ظالم سے اس کا حق چھین کر اس کو دے نہ دوں۔ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ مِنْهُ الْحَقَّ انشاءاللہ، تم میں سے جو طاقتور ہے، صاحب اقتدار ہے، صاحب رسوخ ہے، صاحب دولت ہے، جتھے والا ہے، دادا گیر ہے، رسہ گیر ہے، بدماش ہے، جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرے نزدیک کمزور ہے، تا وقت کہ میں اس سے مظلوم کا حق چھین کر اسے لوٹا نہ دوں۔ اب مجھے بتاؤ ان 2 جملوں میں جو فرائض خلافت بیان کیے، اگر کوئی اس پر پورا نہیں اترتا تو وہ حاکم بننے کا اہل ہے؟ زور سے بولو۔ جو مظلوم کی دستگیری نہیں کرتا، جو ظالم کے ہاتھ کو جھٹکتا نہیں ہے، وہ حاکم بننے کا اہل ہے؟ تو پلٹ جاؤ صدیق اکبر کی طرح۔ اگر امن چاہیے، عافیت چاہیے، سلامتی چاہیے، انصاف چاہیے تو پکڑ لو دامن صدیق اکبر کو۔ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم پر میری اطاعت فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے، اور اگر خدا نخواستہ بالفرض میں اس راستے سے ہٹ جاؤں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ انہوں نے تو ہٹنا نہیں تھا، لیکن اب جو ہم پر مسلط ہیں تو ان کے لیے اصول تو بیان کرنا تھا نا۔ آپ نے فرمایا اور حضور نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، جس چیز میں اللہ کی نافرمانی لازم آئے اس میں مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لا يدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربهم اللہ بالذل
جب قوم مومن، قوم مسلم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے تو اس پر ذلت مسلط کر دی جاتی ہے۔ آج 57 ممالک، 140 کروڑ مسلمان، کوئی عزت ہے دنیا میں؟ کوئی وقار ہے؟ کوئی قدر و قیمت ہے؟ تو جناب صدیق کا فرمان بول رہا ہے نہیں بول رہا ہے؟ ملکوں کے لشکر ہیں یا نہیں ہیں؟ اسلحے کے انبار ہیں یا نہیں ہیں؟ دولت کے انبار ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن جہاد کو چھوڑ دیں تو عزت نہیں ملے گی۔ وَلَا تَشِيُّ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ، اور جس قوم میں بے حیائی فروغ پا جائے اس پر بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ آج یہ فرمان صدیق سچا نظر آتا ہے نہیں آتا؟ بے حیائی میں کسر رہ گئی ہے۔ یہ تھا منشور صدیق اکبر کا۔ 2.25 سال کی خلافت میں کیا کیا کیا، یہ لمبا موضوع ہے، اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ آپ نے توجہ سے، غور سے، محبت سے میری عاجزانہ گزارشات کو سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے اور میرے قلوب کو، اذہان کو، ابدان کو، ارواح کو، جسم کو، جان کو، ظاہر کو، باطن کو اپنے نور سے، اپنے پیارے مصطفیٰ کے نور سے، قرآن کے نور سے، جناب ابوبکر صدیق اور خلفائے راشدین کے نور سے منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، آفات سے، بلیات سے مجھے اور آپ ہم سب کو حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی بنا سے لے کر آج تک جنہوں نے تعمیر کی، آباد کیا، خدمات انجام دی، کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے، آپ کو شاد و آباد فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔